اسلام میں دو اسلامی ورژن بنے ہیں. ایک وہ ورژن جس پہ اہل بیت چلے، ایک وہ ورژن جس پہ پوری امت چلی. امت ہمیشہ حکمرانوں کے دین پر تھی، اہل بیت ہمیشہ حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑے رہے. اپنی سیرت سے بتایا کہ اگر حاکم فاجر ہو میرے نانا نہیں کہہ سکتے کہ تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہم کس حد تک حاکم کی مخالفت میں جا سکتے ہیں؟ کوئی اہل بیت نے میکینزم بنایا کہ آپ کو پتہ چلا آپ کا حاکم شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں بندہ تلوار لے کے باہر نکلے. اصلاً حاکم کے خلاف نہ بولنا صحیح ہے یا حاکم کے خلاف بولنا صحیح ہے؟ بولوں تو کس حد تک بولوں، خاموش رہوں تو کس حد تک خاموش رہوں؟ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا، یہ بات آپ کا عقل بھی اس کی تائید کرے گا کیونکہ یہ مکتب عقل ہے. ایک مرتبہ آپ ایک بس میں بیٹھے ہیں، بس کے اندر ڈرائیور بھی ہے، مسافر بھی ہیں. مسافر شور مچائے تو بس کو زیادہ خطرہ ہے کوئی غلط حرکت کرے، یا ڈرائیور اگر غلط حرکت کرے تو مسافر کو خطرہ ہے؟ مسافر شور کرے گا اتنا خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ڈرائیور غلط کرے تو پوری بس کو کھائی میں گرا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے، اگر ڈرائیور صحیح گاڑی نہیں چلا رہا تو میں نے کیا کرنا ہے؟ کہ ڈرائیور کے سر پہ ڈنڈا مارنا ہے؟ یہاں ڈرائیور کو ماروں گا اور سیدھا بس کہاں چلی جائے گی؟ کھڈے میں چلی جائے گی. میں نے ڈرائیور کو سمجھانا ہے کہ آپ نے اس کام کو انجام نہیں دینا. اہل بیت نے پہلے حکمرانوں کو سمجھایا، نصیحت کی. امیر المومنین کے خطوط پڑھیے جو امیر شام کو لکھے ہیں، یہ نہج البلاغہ خط ہے یا امیر النصیحت سے بھرے ہوئے خط ہے امیر شام کو. پھر وہ علی کو جواب دیتا ہے، پھر مولا علی اسے جواب دیتے ہیں. امام رضا نے حاکم کو قتل نہیں کیا، سمجھایا. چھٹے امام نے حکما کو سمجھایا. امام حسین مقابلے میں تب آتے ہیں جب ایک شخصیت نمونے فسق بن جائے. امیر شام بھی تھا پر علل اعلان وہ کام نہیں کرتا تھا جو یزید نے کیے. دوسری خلافتیں بھی گزری لیکن علل اعلان وہ کام نہیں ہوتے تھے، نصیحت کر دیتے تھے بھائی یہ نہ کرو. لیکن یزید مجسمہ فسق بن گیا، علل اعلان کہنے لگا کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی ملائکہ آئے، یہ وہ ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے رچا. اور اسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بعض بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یزید کا مسئلہ تھا مولا حسین، تو چلو یزید اگر تم نے امام حسین کو شہید کر دیا خاتمہ ہو گیا نا، ختم کرو بات کو. لیکن یہ یزید نے کیوں کیا کہ سروں کو کاٹا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، بچیوں کو قیدی کیا، تماچے مروائے، شرابیوں کے بازار میں لایا، بازاروں کو سجایا. کیا اتنا مینٹل تھا کہ اسے نہیں پتا کہ اہل کوفہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں ایسا کام کیوں کر رہا ہوں جس سے میرے خلاف پروپیگنڈا ہو، کہ آنے والی نسلیں بولیں کہ یزید نے آل رسول کے ساتھ. اگر صرف قتل امام حسین تک یزید رہتا تو شاید اس کا بچا ہو جاتا. لیکن امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ آرڈر دیا جائے کہ اب گھوڑے بھی دوڑاؤ، یہ آرڈر دیا جائے کہ کٹے ہوئے سروں کو بازاروں میں گھماؤ، یہ آرڈر دیا جائے کہ علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھو، یہ آرڈر دیا جائے کہ بازاروں کو سجاؤ، ڈھول بجانے والے آئے. یہ سارے کام یزید کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ یزید کا مسئلہ امام حسین نہیں تھا، یزید کا مسئلہ تھا اللہ، یزید کا مسئلہ تھا رسول خدا. اب کیا لوگوں کے ذہنوں میں لانا چاہتا تھا؟ یہ جو کہتے ہیں نا لا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی ملائک آئے، یہ وہ ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے رچا. اس کے اندر غصہ تھا کیونکہ بنو امیہ کے سارے دین کو رسول نے ختم کر دیا تھا. بیسکس ان کا پلان یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے دین کو کیا کر دیں، اتنی تحریف طرف دین اسلام میں لائیں کہ کوئی مسلمان باقی. اب مسلمان کب مسلمان باقی نہیں رہے گا؟ جب کوفے والے شام والے کلمہ پڑھتے تھے اللہ کا اور گواہی دیتے تھے محمد کی نبوت کی، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے. اب جب بازار میں کٹے ہوئے سر آئے نا، لوگ دیکھتے تھے یہ کس کا سر ہے؟ یہ جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بیٹے کا سر ہے. اب ذہن میں آٹومیٹکلی سوال آئے گا نا آپ کے کہ ارے اگر کوئی خدا ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ خدا اپنے نبی کے نواسے کو بچاتا. اتنا بڑا ظلم ہوا کربلا میں، خدا کچھ نہ بولا. اگر وہ نبی تھا تو اپنے نواسے کو، یہ کیسا دین ہے کہ جو اپنے نواسے کو بچا نہیں پا رہا؟
یہ کیسا دین ہے؟ اسی نبی کی نواسیوں کے ہاتھوں میں رسیاں، لیکن بچا نہیں پا رہا اپنی نواسیوں کو. کہ لا وحی نزل، کوئی وحی نہیں، ڈھونگ تھا سارا. اگر خدا ہوتا تو بچاتا نا حسین کو. تبھی معجزہ امام حسین یہ ہے. یہ بعض بدبخت کہتے معجزہ نہیں ہوا. بندے خدا اس معجزے کا ہونا لازمی تھا تاکہ دین خدا ثابت ہو. کہ نو کے نیزہ پہ امام حسین کے سر نے کلام کرنا شروع کیا. ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ ہے کوئی خدا، ہے شہید زندہ، ہے کوئی محمد. پھر یزید کے دربار میں جب لایا گیا تبھی وہ کہتا ہے کہ یہ سیدہ زینب کو تانا مارنا کہ اللہ نے تم کو رسوا کیا. کسے بدنام کر رہا ہے؟ زینب کو نہیں، اللہ پہ الزام دے رہا ہے. اللہ نے کیا تمہارے ساتھ، کوئی اللہ ہے ہی نہیں کہتا ہے. تو پھر وہاں پر بھی سیدہ زینب کس کی تعریف کرتی ہیں؟ اللہ کی تعریف کرتی ہیں کہ ہمیں پتا ہے تو کسے خراب کرنا، توحید کو خراب کرنا چاہتا ہے، تو مسلمانوں کے ذہنوں میں خدا کو مٹانا چاہتا ہے. اس وقت فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، زینب نے اللہ سے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. عزاداروں کس بات میں تم کم ہو،